جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 87 نیوز۔ نعیم خان کی طرف سے آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ جی میرا مطلب رانا محمد نواز خان، آپ پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں۔ سب سے پہلے میں رانا صاحب کا تہہ دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں نکال کر 87 نیوز پوری ٹیم کے نام کی، ہم ان کو 87 نیوز پوری ٹیم کی طرف سے آپ اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور رانا صاحب نے سیاست میں ان کا بڑا ایک نام ہے، یہ ضلع حفظ آباد سے قومی اسمبلی کے نشست پر الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو آج کل جو موجودہ سیاسی صورتحال میں ہلچل مچی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، ان کے کاروبار کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ تو جی السلام علیکم رانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی رانا صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے چند گھڑیاں نکال کر 87 نیوز کو دی۔ پوری ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ میرے پاس تشریف لائے اور سیاسی گفتگو کے حوالے سے آپ یہاں پہ آئے۔ آپ لوگوں کا بھی بہت، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب بڑی پروکار شخصیت کے مالک ہیں، بڑے ملنسار ہیں۔ تو رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا آبائی گاؤں کون سا ہے؟ میرا تعلق ضلع حافظ آباد سے ہے۔ میں حافظ آباد کے قریب میرا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے مانگن نیچا، تو میری وہاں پہ پیدائش ہوئی۔ پھر اس کے بعد میری پرائمری ایجوکیشن بھی وہاں سے ہی ہے، اور میٹرک کے بعد پھر میں یہاں پہ لاہور آگے فردر تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور آ گیا۔ بھگوان پورہ کالج سے میں نے ایف اے کیا، اس کے بعد پھر میں نے گریجویشن کیا، پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی اے کیا، اور اس کے بعد پھر میں یہاں پہ اپنا پڑھانا شروع کر دیا تعلیم و تدریس میں۔ اس شعبے میں آ گیا، اور پچھلے 25 سال سے میں اس تعلیم و تدریس کے فیلڈ میں جو ہے میں کام کر رہا ہوں۔ تو رانا صاحب آپ نے پہلا الیکشن کب لڑا اور سیاست کی دنیا میں کیسے قدم رکھا؟ کیا یا آپ کالج کی دنیا میں سیاست میں قدم رکھنا شروع کر دیا تھا؟ میں بھگوان پورہ کالج میں 90 میں بطور پریزیڈنٹ تھا ایم ایس ایف کا۔ اس کے بعد میں اسٹوڈنٹ لائف میں ہی مجھے سیاست میں شوق تھا، اور پھر جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، کاروبار میں نے ایک اچھا مقام حاصل کر لیا، تو 2008 میں نے صوبائی الیکشن، پہلا صوبائی الیکشن 2008 میں نے حافظ آباد ڈسٹرکٹ حافظ آباد حلقہ پی پی 105 سے آزاد امیدوار کے طور پہ میں نے الیکشن لڑا۔ لیکن میری جو وابستگی اور میرا جو تعلق ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ شروع سے ہی ہم پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اتحاد پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ کو کیا پاکستان مسلم لیگ نے اس وقت ٹکٹ نہیں دیا؟ کیا مسئلہ تھا؟ آپ نے آزاد حیثیت سیاسی میدان میں کودے؟ جی میں نے اپلائی کیا تھا، اور میں نے ٹکٹ کے لیے بڑی کوشش بھی کی، لیکن ہو سکتا ہے دڑے بازیوں نے وہ کام نہ۔ جی وہاں ہماری جو لوکل جو سیاست ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہاں پہ جو سیاسی جو کلچر ہے وہ بہت زیادہ بیکورڈ ایریا میں ایک بڑا عجیب سا ہے۔ جاگیردارانہ نظام ابھی بھی وہاں پہ یہ ابھی بھی لوگ جو زیادہ بڑا زمیندار ہے، جاگیردار ہے، اور جس کے پاس پاور زیادہ ہے، جو ورکر بے شک نہ ہو لیکن کام کرنے والا نہ ہو، لیکن امیر ہو، جاگیردار ہو، تو لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ رسا گیر ہو، بالکل ایسے ہی ہے۔ تھانہ کلچر کو وہاں پہ بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور جو بے شک پڑھا لکھا بھی نہ ہو لیکن وہ تھانے میں اس کی چلتی ہو، تھانے میں وہ اس کی بات مانی جا رہی ہو، تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن میں الحمدللہ میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں، اور میں پچھلے 25 سال سے بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سیاست میں بھی حصہ لے رہا ہوں۔ الحمدللہ اب لوگوں کے ذہن تبدیل ہو چکے ہیں، اب لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اب لوگ ورکرز کو پسند کرتے ہیں، لوگ کام کرنے والے جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، جو لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، جو لوگوں کے کام آنے والا ہو۔ اب پٹواری کلچر اور تھانہ کلچر جو ہے وہ بہت پیچھے جا رہا ہے۔
تو ذہنی طور پہ اپنے ضمیر سے آپ مطمئن ہے کہ آپ نے اگر کوئی سیاسی عہدہ نہیں بھی حاصل کیا، ایک سیاسی ورکر سماجی کارکن کی حیثیت سے آپ نے عوام کی دکھی انسانیت کی خدمت کی، اس لیے اپنے ضمیر سے مطمئن ہے؟ الحمدللہ میں بالکل، میرا ضمیر مطمئن ہے، اور میں نے ہمیشہ غریب دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آئندہ بھی کھڑا رہوں گا۔ جہاں پہ مجھے غریب آواز دے گا میں ان کے پاس جاؤں گا اور ان کی آواز کو بلند کروں گا، ان کی خدمت کروں گا، اور پہلے بھی میں نے خدمت کی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ میں اپنی عوام کی، اپنے دوستوں کی، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا۔ آپ خدمت کا جذبہ لے کے سیاست میں آئے ہیں، نہ کہ پیسہ بنانے کے لیے؟ بالکل اسی طرح ہی، مجھے بالکل کوئی پیسے کا لالچ نہیں ہے۔ سیاست لوگ کرتے ہیں کاروبار کے لیے، سیاست لوگ کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، سیاست لوگ کرتے ہیں جو عزت لینے کے لیے، لیکن الحمدللہ میں سیاست میں صرف اور صرف ایک ہی میرا مشن ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں، عوام کے کام آؤں، عوام کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہوں، ان کی آواز کو بلند کروں۔ میں یہی میرا مشن ہے اور اسی پہ انشاءاللہ میں کام کروں گا۔ موجودہ ہم سیاسی صورتحال پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ سازش کے تحت عمران خان کو نکالا گیا، اپوزیشن کی جماعتیں پی ڈی ایم بنا کے آئے، کہ اس میں کتنی سچائی ہے؟ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ کسی سازش کے تحت عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا۔ یہ ان کی اپنی کرتوتیں تھیں، ان کے اپنی کارکردگی لوگوں کے سامنے تھی، جو اس نے 3-3.5 سال عوام کی خدمت کی ہے، لوگوں کو پتہ اس کا، اور اس لیے لوگوں نے اس کو مسترد کیا ہے، اور اس سے بالکل سیاست کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کو ملک چلانے کا پتہ ہے۔ میرے پاس اس کے کاغذات پڑے ہوئے ہیں، وہ میٹرک اس نے 3rd ڈویژن میں کیا، بی اے اس کا 3rd ڈویژن ہے، اور ایف اے اس کا 3rd ڈویژن ہے، اس میں سٹار لگے ہوئے ہیں۔ اور جس بندے کے پاس تعلیم نہ ہو، بندے کے پاس تجربہ نہ ہو، تو وہ کیا سیاست کر سکتا ہے؟ چلے ایک شادی کی ایک ناکام ہو گئی، دوسری شادی کی وہ ناکام ہو گئی، تیسری شادی کی وہ، تو یہی بندہ اچھا ہے؟ کوئی جو اس کے ساتھ شادی کرتی ہے وہ بالکل بری ہوتی ہے، تو یہ اپنا گھر نہیں چلا سکتا، تو اس نے ملک کو کیا چلانا ہے؟ یہ بالکل لوگوں کی غلط فہمی ہے، لوگوں کو یہ برگلا رہا ہے، لوگوں کو یہ ایسے ہی مطلب جھوٹے ان سے وعدے کر کے، لالچ دے کے یہ اس نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ جلد عوام کو یہ آنکھیں کھل جائیں گی، عوام کو اس بات کا پتہ چل جائے گا، اور انشاءاللہ یہ آئندہ جو الیکشن ہے اس میں عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ رانا صاحب یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عوام کی آنکھیں، اب یہ جو ضمنی الیکشن ابھی ہوئے ہیں، تو اس سے پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو سابق وزیر اعظم پاکستان، ان کے پاس یہ اعزاز تھا، ان کے پاس 4 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، انہوں نے یہ ریکارڈ پہلے 2018 میں الیکشن ہوا، انہوں نے 5 سیٹوں قومی اسمبلی سے الیکشن جیتا، اب یہ 7 سیٹوں میں قومی اسمبلی اور 6 سیٹیں جیتی، ریکارڈ توڑ دیے۔ تو اگر 7 میں سے 1 سیٹ تو اگر عوام اس کو چاہتی نہیں ہے، تو 7 میں سے 1 سیٹ ہارے ہیں، 6 جیت گئے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہ اس میں ایک تو الیکشن ہارنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ وہ مہنگائی ہے۔ جیسا کہ عابد شیر علی نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمیں مہنگائی کی وجہ سے، جو بجلی کے بل اتنے مہنگے، اس کی وجہ سے عوام نے ہمیں مسترد کیا۔ کیا آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اصل آپ یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے؟ عمران خان تو بالکل ایسے ہی، ایک تو ملک کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور یہ سارا کچھ کیا جو ہے یہ عمران خان کا ہی ہے کہ 3.5 سال میں اس نے ملک کو چلایا نہیں، ملک کو برباد کیا ہے، ملک کی معیشت کو برباد کیا ہے، لوگوں کو روزگار دینے کی بجائے ان سے روزگار چھینا ہے، لوگوں کو گھر دینے کی بجائے ان کو بے گھر کیا ہے، اتنے مطلب لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا ہے۔ اب یہ جو معیشت برباد ہوئی ہے، اور اس سے ظاہر مہنگائی تو بڑھنی تھی، اور اس مہنگائی کی اب وہ انفارچونیٹلی وہ گورنمنٹ نون لیگ کی آ گئی، اور وہ ساری کی ساری جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر یہ کیا کرا جو ہے وہ پڑ گیا۔ رانا صاحب کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کیا کرایا عمران خان تھا، تو پلے آپ کے پڑ گیا؟ یہ بس وہ ہمارے نصیب میں یہ لکھا تھا، اس لیے وہ اب ساری وہ جتنی بھی برائیاں ہیں وہ اب نون لیگ کے گلے پڑ رہی ہیں، نون لیگ سے میں آ گئی، میں آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو یہ جو ایک چھوٹا سا لوگوں کو بس وہ جنون چڑھا ہوا ہے نا، وہ جلد اتر جائے گا، لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی، جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنے بھی اس نے وعدے کیے وہ سارے جھوٹے وعدے کیے ہیں، جتنی اس نے باتیں کی وہ ساری جھوٹی ہیں،
اور یہ مکار شخص ہے، یہ بالکل جھوٹ بولنے میں اور لوگوں کو ورگلانے میں یہ ماہر ہے، اور یہ شروع سے ایسی ہے، اور یہ انشاءاللہ جلد یہ وقت آنے والا ہے کہ جب یہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور کوئی بندہ اس کا ساتھ انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں نہیں دے گا۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں حکومت کو آخری موقع دیتا ہوں، یعنی کہ آخری وارننگ، وہ جلد الیکشن کا اعلان کر دیں، نہیں تو میں اسی اکتوبر کے آخری مہینے میں مارچ کا اعلان کروں گا۔ کیا کہنا چاہیں گے، یہ موقع حکومت اس کو دے رہی ہے یا وہ حکومت کو موقع دے رہی ہے؟ نہیں، یہ انشاءاللہ نہ حکومت اس کو موقع دے گی اور نہ اس کی جرت ہوگی کہ یہ جو ہے نا وہ الیکشن سے پہلے الیکشن نہیں ہو سکتے، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا ہے کہ فوراً الیکشن کروائے، اور الیکشن اپنے ٹرنور پہ اپنے وقت پہ ہونے چاہیے، اور اس کو یہ صبر کرنا چاہیے۔ اس نے 3.5 سال جو کام کیا ہے وہ کر کے اس نے دیکھ لیا کہ اس نے کتنی خدمت کی ہے عوام کی، کتنا اس نے عوام کا بھلا کیا ہے، کتنا اس نے ملک کو چلایا، کتنی ملک کی معیشت کو اس نے بہتر کیا۔ اس نے تو وعدے کیے تھے کہ جی پاکستان کو میں اگر وزیر اعظم بن گیا تو پاکستان کو انشاءاللہ اس قابل کر دوں گا کہ باہر سے دنیا آ کے یہاں پہ جاب کرے گی، لوگوں کو یہاں پہ روزگار ملیں گے۔ تو یہاں پہ تو اپنے جو سارا ملک ہے وہ بے روزگار ہو گیا۔ تو اس نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ ہم سمجھیں کہ یہ الیکشن جلدی ہونے چاہیے اور یہ بندے کو دوبارہ الیکشن آ کے الیکشن میں حصہ لے کے دوبارہ وزیر اعظم بن کے تو یہ دوبارہ ملک کا اس طرح بیڑا گرک کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا شخص ہے، اس میں اتنی قابلیت ہے کہ یہ ملک کو چلا سکے۔ یہ تو گھر کو نہیں چلا سکتا تو ملک کس نے کیا چلانا ہے۔ اور رانا صاحب، ابھی آپ کی حکومت نے یہ کہا ہے اگر یہ اسلام آباد آیا تو ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے، تو اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ یہ پہلے بھی اس نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے، اور الحمدللہ ہمارے پنجاب کا شیر رانا ثناء اللہ صاحب، اس نے اس کو پہلے بھی ٹھیک کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ اب بھی اگر یہ کوشش کریں گے تو یہ بالکل ان کی طبیعت صاف، رانا صاحب بیٹھے ہیں اسلام آباد میں، اور ان کو اس طرح ان کی طبیعت صاف کریں گے کہ دوبارہ نام نہیں لیں گے۔ الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے، یہ دوبارہ اسلام آباد جانے کا نام نہیں لیں گے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر کے آخر میں ہم نے کیسی پلاننگ کر لی ہے کہ جیسا آپ کی حکومت کہہ رہی ہے نا، ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، کہ یہ ایسی کون سی پلاننگ اس نے تیار کر لی؟ یہ صرف باتیں اس کی ہوتی ہیں، کوئی نہ اس کی پلاننگ ہے۔ اس نے ملک چلانے کی جو یہ 100 دن کا اس نے وعدہ کیا تھا کہ 100 دن کے اندر میں ملک کو یہ کر دوں گا، تو اس کی وہ پلاننگ 100 دن والی کہاں گئی؟ یہ اس کی ساری اس طرح باتیں اس کو آتی ہیں، کام اس کو بالکل نہیں آتے۔ اس سے جتنا مرضی اس کا جھوٹ جو ہے نا وہ آپ بس ان سے سن لیں، اور یہ جھوٹ ہی بولتے چلا جا رہا ہے، اور جھوٹ میں یہ عوام کو یہ پاگل کیے جا رہے ہیں۔ ادروائز اس کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، نہ ملک کو چلانے کے لیے، نہ الیکشن لڑنے کے لیے، اور نہ یہ لانگ مارچ کرنے کے لیے۔ اور یہ انشاءاللہ یہ لانگ مارچ کی کوشش کرے گا تو اس کو منہ کی کھانی پڑے گی اور اس کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ نون لیگ کرنے کو تیار بیٹھی ہے انشاءاللہ نون لیگ جو ہے اس کی طبیعت صاف کرے گی۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں وہاں پہ، پہلے بھی اس نے ایک دفعہ کال دینے کی کوشش کی تھی تو ایک بندہ بھی نہیں نکلا تھا۔ تو اب بھی میرے خیال میں تو عوام بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی، عوام کافی حد تک سمجھ چکی ہے، وہ اس کی جھوٹوں سے، اس کے جو فریبوں سے وہ ساری انڈرسٹینڈ اس نے کر لیا ہے عوام نے، اور انشاءاللہ یہ اس کے فریبوں میں نہیں آئے گی اور اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ لانگ مارچ میں کوئی نکلے گا نہیں اس کے ساتھ۔ جیسا کہ یہ 7 میں سے 6 سیٹیں جیت گیا، تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ عوام اس کو چاہتی ہے یا اس کے ساتھ ہے۔ یہ ایک طرف پوری پی ڈی ایم، ایک طرف یہ اکیلا آدمی، تو اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ عوام اس کے ہے یا نہیں ہے؟ اس بات کو تو ماننا پڑے گا کہ عوام دیکھیں یہ یوتھیوں کو ایک جنون چڑھا ہوا ہے، اور وہ جب تک جنون نہیں اترے گا، ینگ جنریشن ہے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے ساتھ، ہمارے فیوچر کے ساتھ یہ کھیل رہا ہے اور ہمیں یہ ورگلا رہا ہے اور غلط رستے پہ لے کے جا رہا ہے۔ سیاست تو بیسیکلی یہ تو اگر اس کو صحیح طریقے سے کی جائے تو یہ تو عبادت ہے، عوام کی خدمت کرنا، عوام کی بھلائی کرنا، عوام کے لیے باہر نکلنا، یہ تو بڑی بات۔ تو یہ عوام کے لیے نہیں نکل رہا، یہ تو صرف اپنی ذات کے لیے نکل رہا ہے، اور یہ اس کو اپنے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ پاکستان کا وزیر اعظم رہے تو ٹھیک ہے، سب کام ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے رانا محمد نواز خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ تو جیسا کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے بارے میں تو میں نہ مانوں
نون لیگ کہتی ہے کہ ہم الیکشن وقت تک کریں گے اور پی ٹی آئی کہتی ہے کہ اکتوبر میں اعلان کیا جائے، تو ورنہ دمادم مستقل اندر ہوگا۔ تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ 87 کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ نعیم خان اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔